نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز، میرے محترم، میرے ناظرین، ایک عرصے کے بعد میں دوبارہ سے اپنی یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے کام میں بزی ہوں جو ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین۔ ان کو تیار کیا ہے الحمدللہ۔ ایک پورا نظام پاکستان میں جو اس وقت چل رہا ہے، اس نظام کے متبادل ایک پورا اسلامی نظام جو ہے اس کو تیار کیا ہے، جو کسی فرقے، کسی مذہب یا کسی اور تعلق سے واسطہ نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ لیکن آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی دکھ دینے والی خبر ہے، جس کو جب سے پڑھا ہے یقین مانے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو دل ہے وہ چین میں نہیں آ رہا۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو آج سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ کے اوپر ہوا۔ اگو کی وزیر آباد روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر یہ راج کو ایک انڈسٹری ہے جس میں یہ سری لنکن جو ہے یہ وہاں پہ مینیجر تھا۔ جو معلومات لی گئی ہیں، جو ابھی تک معلومات اکٹھی کی گئی ہیں مختلف دوستوں سے، جو وہاں پہ لوگ موقع پہ موجود تھے، ان سے بھی جو باتیں پوچھی گئی ہیں وہ بھی سامنے لائی گئی ہیں، سب کے آلموسٹ تقریباً سیم ہی بیانات ہیں، اور سب لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دو نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اصل میں اس مینیجر کی کوئی ٹسل بازی چل رہی تھی مزدوروں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ عالم، پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ ٹرینڈ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز خطرناک پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بالکل وہی ایریا ہے جہاں پر لبیک والوں نے یہ پچھلے دنوں میں دھرنا دے رکھا تھا، اور وہاں پر یہ فضا جو ہے وہ زیادہ خراب کی گئی۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دینی جماعت کہتے ہیں، لیکن یہ کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ اس طریقے سے، اس بہیمانہ طریقہ کار سے کسی کو قتل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی، اور اگر ایک کو آپ نے قتل کیا تو پوری نوع انسانی کو قتل کیا۔ تو بتایا جائے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ حکومت وقت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کیا جائے۔ وہاں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ تھیں، ان میں کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی آگے بڑھ کے اس بندے کو بچا سکتا۔ کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسے آگ لگائی گئی تو اس وقت تک وہ شخص زندہ تھا، لیکن ظاہر پولیس نے اپنا ایک موقف لینا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کی سیفٹی میں لگا ہوا ہے، لیکن کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے دائیں اور بائیں میں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کا کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں لے کے چلے جائیں گے آپ لوگ؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا دین آپ لوگ لے آئے ہیں پاکستان کے اندر؟ خدا کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں، ان لوگوں کے خلاف اٹھیں جو دین اسلام کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے۔
کوئی بھی دین اس قسم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص کر دین اسلام جو ہے وہ تو محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ تو کس طرح اس چیز کو سمجھایا جائے اور کس طرح لوگوں سے کہا جائے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ حکومت وقت کی بھی بہت بڑی کمزوری ہے جو وہ آج تک اپنی ریڈ کیمپ نہ کر سکے۔ اور اس میں سب سے بڑا، ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی پولیس جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس معاملے کو رفع دفع نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، اور اس کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پچھلے دنوں جو لبیک والوں نے دھرنا دیا اور پولیس والوں کو قتل کیا گیا اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی اور سب مجرمین کو چھوڑ دیا گیا، تو اب پولیس کس طرح آگے بڑھ کے یہ کام کرے گی؟ جب حکومت جو ہے وہ اپنی لا انفورسمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جب پولیس والوں سے میری بات ہوئی تو ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ ہماری چونکہ نفری بہت کم تھی، لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے، اگر ہم کوشش کرتے تو وہ ہمیں بھی اسی طرح اس شخص کی طرح زندہ جلا دیتے۔ آپ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ پاکستان کے ہر روڈ کے اوپر یہی کچھ ہوگا۔ یہ جو بینک مینیجر تھے چکوال والے، جب ان کو قتل کیا سیکورٹی گارڈ نے، افسوس ہے جہالت کی، ظلم کی، بربریت کی، کہ لوگ اس سیکورٹی گارڈ والے کے ساتھ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور یار اللہ کا رسول نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا، خدا کے لیے اللہ کے رسول کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں اور اس ملک کو رہنے دیں، اس ملک کو رہنے دیں۔ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں ہے لا انفورسمنٹ؟ اب پولیس جہاں تک آگے بڑھ کے زیادہ نہیں روک تھام کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ریاست نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ان لوگوں کے سامنے، اور ان قتلوں کا کوئی حساب نہیں ہوا جو پولیس والوں کو شہید کیا گیا ان پچھلے ہنگاموں میں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ حکومت آخر یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ نہ یہ مہنگائی پر کنٹرول کر سکے ہیں، نہ ہی امن و امان کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے ہیں۔ خان صاحب آپ پر تو بہت سارے لوگوں کی توقعات تھیں، ہماری بھی تھیں۔ آپ کی وجہ سے جتنا دکھ ہو رہا ہے اتنا شاید ان چوروں ڈاکوؤں کی وجہ سے اتنا دکھ نہیں تھا۔ آپ نے ایک سہانے خواب دکھائے تھے سب کو، لیکن سب کچھ کہاں چلا گیا؟ ابھی افسوس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر چاہیے تھا لبیک والے اگر اس میں انوالو نہیں تھے، جو بڑی قیادت ہے لبیک والوں کی، تو سعد رضوی کو چاہیے تھا کہ وہ سامنے آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراتا، احتجاج کرتا، اس کی مذمت کرتا کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی قیادت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی شرم والی بات ہے، اور وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ہمارے جو علماء دین ہیں یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ یہ طاہر اشرفی صاحب کا ہی تو کام نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا کام ہے، سب علماء دین کا کام ہے کہ وہ اٹھیں، یک آواز ہو کر اس قانون کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں جب ملک کے اندر اچھی حکومت ہے یا بری ہے، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، کم کرتی ہیں، زیادہ کرتی ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ایک ملک ہے، اس میں ایک لا انفورسمنٹ ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ لوگ کیوں، ایک قانون موجود ہے، توہین مذہب اور توہین رسالت کا قانون موجود ہے، تو پھر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون سا دین کہتا ہے بھائی؟ یہ تو کوئی دین بھی دنیا کا، آسمانی تو دین کی الگ بات ہے، جو دنیا کے اندر لوگوں کے دین ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور خدا کے لیے آپ دین اسلام کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔
یہ کون سا دین لے کے آ رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کو نکیل ڈالی جائے۔ ہم حکومت سے بڑا سخت قسم کا احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ میں بحیثیت چیئرمین اسلامک ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان کا حکومت سے زبردست مطالبہ کرتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو روکا جائے، اس طوفان کو روکا جائے، ادروائز یہ طوفان سب کچھ تباہ کر دے گا۔ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا ان لوگوں نے؟ جب یہ روڈ بلاک کیے، جب لوگوں کو ذلیل کیا، کس لیے ان کے ساتھ صلح کی گئی؟ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بازار کے اندر یہ جس کو چاہیں گے اسے قتل کر دیں گے اور نعرہ لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ یار یہ کون سا رسول اللہ ہے بھائی؟ یہ کس رسول اللہ کی بات کر رہے ہو؟ اس رسول اللہ کی جو رحمت للعالمین ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ کمال ہے۔ یہ دکھ بھری داستان آج سچی بات ہے دل پھٹ گیا۔ وہ کیا بیت رہی ہوگی اس خاندان کے اوپر جس ماں کے بچے کو اس طرح ذلیل کر کے قتل کیا گیا، اس بیوی پر کیا بیت رہی ہوگی جس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا، ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے باپ کو اس طرح قتل کر دیا گیا۔ اور خدا کے لیے ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ روکیں اس چیز کو۔ اگر آپ نہیں روک سکتے، حکومت چھوڑ دیں۔ آپ نہیں حکومت کو سنبھال سکتے تو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی طرف آئیں۔ میں ایک واحد شخص ہوں جس نے محنت کی، 10 سال کی محنت کی، اور الحمدللہ ایک پورا نظام بنایا ہے۔ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں بلا سود بینکاری ہے، یہ سارے نظام ہیں۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے سامنے کہ کوئی اس قسم کی حرکت کر جائے۔ کیا ہے؟ یہ جنگل میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے، یہ ملک پاکستان ہے۔ پوری دنیا، پورا کفر اس وقت اس پاکستان کو ختم کرنے کے چکروں میں ہے، اور یہ انہی لوگوں کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ بھائی کون سا دین لے کے آ گئے آپ لوگ؟ یہ کس دین نے آپ کو کہا ہے؟ وہ کون سا رسول ہے جس کی آپ بات کرتے ہو، جس کے نعرے لگاتے ہو؟ جو رسول اس دین اسلام کو لے کے آیا، اس قرآن پاک کو لے کے آیا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ جب تک آپ کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، اس پر جرم ثابت نہیں کرتے، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ یہ دین اسلام کہتا ہے۔ لیکن یہ کون سا اسلام ہے بھائی جس کو آپ لوگ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہو، سب کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ ہے دین اسلام؟ پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا اس ملک اور اس قوم کو۔ کیا ہو گیا؟ آپ ہی رہ گئے ہو بس مسلمان۔ اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو مارنے والے تھے، جس بربریت سے مار رہے تھے، اینٹوں سے مار رہے تھے، اس کی لاش جب وہ مر گیا تو اس کو ٹھڈے مار رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر سب سے بڑی جہالت اور حماقت اور دہشت گردی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی لاش کو روڈ کے اوپر جلا دیا گیا، اور لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بھی بے بس تھی، اور اس کی بے بسی کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ اس حکومت کا فیلئر ہے ان کے پیچھے، نہیں تو ہماری پولیس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ لیکن وہ جو پولیس والے پچھلے ہنگاموں میں شہید ہوئے، ان کے قتل کہاں گئے؟ کس پہ ڈالے ہیں؟ اب یہ حکومت پہ ڈالیں گے نا۔ بھائی آپ نے لبیک والوں کو تو سب کو بری کر دیا، سب کو کوٹوں سے نکال دیا، سب کو جیلوں سے نکال دیا، کسی کو نہیں پکڑا، تو پھر وزیر اعظم تو اس قتل کیس میں آئے گا نا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، جس کو کے پاس یہ پیغام جاتا ہے سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اسلامک ویلفیئر ایسوسی ایشن والے
سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسے ظلم سے باز رہیں، آئیں ہمارے ساتھ آئیں، کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ، اللہ اور اس کے قوانین، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ظلموں اور زیادتیوں، اس بربریت سے بچا جائے تو آئیں ہمارے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اشرفی صاحب اور وہ جو احسن صاحب ہیں وہ تھے، آئی جی صاحب بیٹھے تھے، لیکن احسن صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے تھے کہ جی اس کو اندر مار دیا، پھر اس کو لے کے آئے جی وہ پولیس نے آ کے کنٹرول۔ کس پولیس نے کنٹرول کیا یار؟ آپ خدا کے لیے جھوٹ بولنا تو چھوڑ دیں۔ چلو نون والے تو بولتے تھے، پی پی والے بولتے تھے، آپ لوگ تو پارسا بن کے آئے تھے، آپ لوگ بھی جھوٹوں کی اخیر کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کس دین کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا نہ کریں، اس ملک کو رہنے دیں، اس ملک کو رہنے دیں، اس ملک میں افراتفری نہ پھیلائیں۔ اگر آپ لوگ یہ حکومت کو نہیں سنبھال سکتے، خدا کے لیے حکومت کو چھوڑ دیں، آرمی کے حوالے کر دیں۔ جب تک کوئی دوسرا شخص نہیں آتا آرمی کے حوالے کر دیں۔ میں اس وقت اپنے جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے کو بند کیا جائے، یہ سارے سسٹم کو ختم کیا جائے۔ یہاں پہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی شکلیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب آپ نے 22 سال محنت کی، لیکن 22 سال کے بعد ساری محنت کے اوپر پانی پھیر کر آپ سارے پاکستان کا گند اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لے آئے اور ان کو آپ نے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ پر سوال کیا تھا کہ ٹیمیں ہیں، تو آپ کہتے تھے ہاں میرے پاس ملک چلانے والی ٹیمیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ ایک ٹیم نہیں ہے۔ رشوت بڑھ گئی، مہنگائی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ جدھر جاتے ہیں، جہاں 10,000 روپیہ رشوت دینے سے کام ہوتا تھا، آج وہاں پہ 50,000 دینے سے بھی نہیں ہو رہا۔ کہاں چلا گیا آپ کا وہ انصاف، اور کہاں چلی گئی آپ کی وہ باتیں جو کہتے تھے کہ اگر کوئی بے ایمانی ہوتی ہے یا مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ اب بتائیں ہم آپ کو کون سا نام دیں؟ ایسا قتل، ایسا ظلم، ایسی بربریت جس سے اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت کانپ گئی، انسانیت کانپ گئی۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے، اس ظلم کو روکا جائے، نہیں تو یہ ظلم جو ہے یہ پورے ملک کو بہا کے لے جائے گا۔ میں سب دوستوں سے، سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اٹھیں، ان جھوٹوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں اور وہ ان سے بڑے ڈکیٹ اور جھوٹے جو پچھلے گزرے۔ چھوڑ دیں، آئیں ہمارے ساتھ، آئیں خدا کے لیے آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں۔ چھوڑ دیں لوگوں کو، کسی سے کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ 2-3 ہزار روپیہ لے کے یہ پچھلے دنوں لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کے 2-2 ہزار روپیہ عورتیں اور مرد لے رہے تھے۔ لعنت ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اوپر، جو آپ لوگوں نے اس قرآن کو اتنا ہی سستا بنا دیا۔ مر کیوں نہیں گئے آپ لوگ اس سے پہلے کہ اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کے آپ بے ایمان لوگوں سے 2-2 ہزار روپیہ لے کے ان کو ووٹ کی جو ہے وہ حامی بھر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ لعنت ہے آپ لوگوں کی زندگیوں پر، لعنت ہے۔ یہ حکومت سے میری یہ آخری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو فی الفور سارے کام چھوڑ کر، اس حکومت کا یہ سب سے بڑا فرض اب یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو جو گناہ گار ہیں اسی فیکٹری کے سامنے سرے عام پھانسی دی جائے اور اس کیس کو لمبا نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو 3 مہینے کے اندر ختم کیا جائے۔ میں نے آج پورٹل پر بھی یہ شکایت جو ہے وہ کر دی ہے، اور یہ ساری جو میں شکایتیں آج کل کر رہا ہوں یہ میرے پاس سب ریکارڈ ہیں۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو ان چیزوں کو حل نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو مجھے جواب دیں گے۔ ان سب سے جواب میں لوں گا، اور ان کو جو سزائیں ملیں گی
وہ ایک عبرتناک سزائیں ہوں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ جب کسی ظالم کو سزا دینے لگو، کسی زانی کو سزا دینے لگو، یا کسی بھی قسم کے جرم میں جب کسی کو سزا دینے لگو، تو سزا دینے والوں کو ترس نہیں آنا چاہیے اس شخص پر، اور ایسی سزائیں جو ہیں وہ سر عام ہونی چاہیے۔ یہ جتنے لوگ اس بربریت میں شامل ہیں وہ سب اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو سر عام اسی فیکٹری کے سامنے پھانسی دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، بڑا سخت مطالبہ ہے، اور اس مطالبے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس فیملی سے معذرت کرتے ہیں اور ان کے دکھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دل رو رہا ہے اس وقت کہ یہ سب کیا ہے، ہم کس دین کی بات کریں، کس اسلام کی بات کریں۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ یہ ان خاندان جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم ان سے ہاتھ باندھ کر معافی چاہتے ہیں کہ یہ کچھ جاہل اور دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے۔ دین اسلام کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، اور افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو ان بغیرتوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے، جو بڑے فخر سے ٹیلی ویژن پہ اپنے انٹرویو دے رہے تھے کہ ہم نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم ریاست ہو، تم حکومت ہو، تمہیں کوئی اختیار ملا ہے کہ تم جس کو چاہو روڈ کے اوپر قتل کر دو؟ اگر ان کو بھی معاف کیا گیا تو یہ حکومت سن لے کہ ایک ایسی سونامی آئے گی پاکستان کے اندر کہ یہ حکومت کا تنکا جو ہے وہ سونامی کے اندر بہہ جائے گا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ اس ظلم و بربریت کو روکا جائے۔ اگر نہیں روک سکتے تو کرسیاں چھوڑ دو، یہ کرسیاں بہت مہنگی پڑیں گی سب کو۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین لے کے آ رہے ہیں ملک کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی وہ نافذ کریں گے۔ میں پورے ایمان اور یقین سے بیٹھا ہوا ہوں، جو کچھ تیار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے سسٹم کو، جو نظام کو تیار کیا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے پاکستان میں نافذ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس وقت 3-4 مہینے سے میں نے اپنی یہ تحریک لانچ کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے لاکھوں کے حساب سے لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور مزید ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا پاکستان کے اندر، تبھی یہ پاکستان چلے گا، تبھی امن برپا ہوگا، تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا، تبھی لوگوں کو روزگار ملے گا، تبھی لوگوں کو کاروبار ملے گا۔ اس کے بغیر نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا تھا، لیکن ہم اس کو آج تک پورا نہ کر سکے، لیکن اب پورا ہو کے رہے گا الحمدللہ۔ ایک پورا نظام جس میں بلا سود بینک کاری ہے، 1 روپے کی بھی اس میں ہیرا پھیری نہیں ہوگی، کوئی سود نہیں ہوگا، تجارت پہ کوئی سالانہ ٹیکس نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی MPA MNA اس نظام کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ FBR جیسے لٹیرے اس نظام کے اندر نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ پٹواری، گردو اور تحصیلدار یہ سسٹم کے اندر ہم نہیں چلنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو انتخابات ہیں 2023 کے، ان کو بھی ہم پوری طرح روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ہم اس طریقے سے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ظلم و بربریت جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب عام لوگ اٹھیں گے۔ یہ جو خاص ایلیٹیں ہیں ان پہ یقین مت کریں، نہ کسی کے ساتھ چلیں، ہر شخص اٹھے۔ یہ پاکستان سب کا ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے۔ یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ سب لوگ اٹھیں، کیونکہ اصل حقدار آپ لوگ ہیں۔ جب تک آپ نہیں اٹھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو ملک میں نافذ نہیں کریں گے، تب تک کسی کو انصاف نہیں ملے گا، تب تک کوئی سوگ کی نیند نہیں سو پائے گا، تب تک اسی طرح لوگوں کو قتل کر کے روڈوں کے اوپر جلا دیا جائے گا۔ آپ سب کو اٹھنا ہوگا، اٹھیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سچے قوانین کے لیے اٹھیے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہم نافذ کر کے رہیں گے پاکستان کے اندر۔
اور یہی قانون پاکستان کے اندر نافذ ہوگا جس میں کسی بھی ایسے بدماش لٹیرے گنڈے کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے اور جس کو چاہے پکڑے روڈ کے اوپر گھسیٹتا پھرے اور اس کے بعد اسے آگ لگا دے۔ اس کو روکنا ہوگا، ہم سب کو آگے بڑھ کے روکنا ہوگا۔ حکومتیں نہیں روک پاتی، یہ حکومت نہیں روک سکی، پچھلے چوریاں کرتے رہے۔ یہ خان صاحب اب بار بار پھر وہ ایک بات مجھے کہنی پڑے گی کہ کوئی کسی کے لیے یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ تو بہت زیادہ ایماندار ہے، لیکن اولاد پوری کی پوری چور اور ڈاکو ہے، تو اس باپ پر بھی لعنت ہے جو اپنی اولاد کو کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ خان صاحب، یہ آپ کے لیے بھی یہی فکرہ ہے، مجبور ہو کے ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے یہی فکرہ ہے، کیونکہ آپ کی اولاد جو ہے، جو آپ کے گرد و نواح میں سارے بیٹھے ہیں، وہ لوٹنے کی انتہا کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کمال کر دیا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کی جماعت کو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برسے گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس خاندان پر، اس شخص پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں ایسی عبرت ناک سزا دے کہ ان کے کئی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یہ کہہ کے جائیں کہ دین اسلام کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو مل کر ملک پاکستان میں اللہ اور اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔